اس کی بچی کی حالت دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ وہ کن حالات میں سے گزر رہی ہے. کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ لوگ. اور مہدی صاحب دیکھیں اپنی بیٹی کی صحت کو دیکھ رہے ہیں, وہ خود اپنی صحت کو بھی دیکھیں, وہ اس باپ کے اوپر بیچارے پہ کیا گزری ہے, اور ان کی اپنی صحت اتنی خراب ہو چکی ہے. دکھ ہوتا ہے. اور مہدی علی کاظمی صاحب دیکھیں جتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں, میں کہتی ہوں سیلیوٹ ہے ایسے باپ کو جس نے ایک اپنی بیٹی کا نہیں, ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا, ان کی عزت کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا. اب وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ باقی بیٹیوں کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ ملک اور قوم کی باقی بیٹیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی اس ٹائم انہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے, انہیں پتا ہے میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. بڑے دکھ کی بات ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں مزید اور بول نہیں سکتی ہوں کچھ. میں دوبارہ ریکارڈنگ کرتی ہوں. ایک باپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان حالات میں سے گزرنا. کہاں کہاں سوچے جاتی ہوں گی, کیا کیا کچھ سوچتے ہوں گے. ہم جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ یار کیا ہوتا ہوگا, کیسے وقت گزرتا ہوگا, کیا سلوک کرتے ہوں گے, کیا کھلاتے ہوں گے, کیا پلاتے ہوں گے. بچے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ سو نخرے کرتے ہیں, ماما آج ہم نے یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, یہ بنا کے دیں. وہاں پہ کون اسے بنا کے دیتا ہوگا. بہرحال چلیں, یہ ساری باتیں بہت چھوٹی ہیں. مہدی صاحب اور آپ کی بیگم اگر میری بات یہ والی سن رہے ہیں, میں تو کہتی ہوں کہ آپ اپنا دکھ جو ہے نا اسے سنبھال لیں, اور آپ ان چیزوں کی ٹینشن نہ لیں کہ وہ کیسے رہتی ہوگی. بس یہ دعا کریں, ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک بچی کو خیر و عافیت سے گھر لے آئے. اب جو انہوں نے بچی سے یہ بیان دلوایا ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے خطرہ ہے, مجھے سندھ پولیس اور پنجاب پولیس سے خطرہ ہے, تو دیکھیں یہ بھی ان کی بہت بڑی بے وقوفی ہے اس طرح کا بیان دلوانا. وہ ان کی یہ چال ہوگی کہ اگر ہم سے کچھ نہیں ہو پڑے گا تو ہم بچی کو قتل کر دیں گے کہ ہمارے راز فاش نہ ہو جائیں. بیہائنڈ تو یہی ہے نا, ایک پس پردہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے راز نہ کھل جائیں. اسی لیے وہ بچی کو ماں باپ سے ملنے بھی نہیں دے رہے, اسی لیے انہوں نے بچی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو اب خطرہ تو ایک صورت میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں, کہ ہمارے راز فاش نہ ہو جائے, کہ ہم نے کہاں رکھا تھا, کیا رکھا تھا, اصل سٹوری سامنے نہ آ جائے. لیکن اگر وہ کچھ ایسا کریں گے تو بہت بڑی بے وقوفی کریں گے, بہت بڑی بے وقوفی کریں گے. کیونکہ بچی کو کچھ ہو گیا تو آفٹر آل پھر بھی یہ سارے جو لوگ ابھی تک آ چکے ہیں سامنے, جو اس کے چچا, بھائی, اس کی ماں, اور یہ سب سے بڑا سرگنا رائے خرم اور اس کی فیملی, یہ سب لوگ پکڑے جائیں گے, سب لوگ پکڑے جائیں گے. اور جج صاحب بھی جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بچی اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی بغیر پوچھے, بغیر تحقیق کے, بغیر سوچے سمجھے, یہ کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں جج صاحبان یا وکلا کہ بچی اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی. شوہر کی شکل دیکھیے, ایسے شوہر ہوتے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کے لیے اس طرح کے شوہر ڈھونڈتے ہیں. جب ہم اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے دیکھتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا للو پھلو سا لڑکا مل جائے اور ہم کر دیں گے شادی. کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. اور وہ تو اتنی پیاری بیٹی ہے, کون ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کا لڑکا ڈھونڈتے ہیں جس کو خود کا اپنی روٹی کی 2 روٹیاں کما کے کھا نہیں سکتا اور وہ بیوی کو کھلائے گا, پھر بچوں کو کھلائے گا. ٹھیک ہے, بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ سارا ڈرامہ ہے. اور اس کو گلابی رنگ کا دوپٹہ پہنا کے بڑی اپنی طرف سے بڑی عمر کی شو کروایا ہے, اور جو ہے نا کہ چلو یہ لگے بڑی بڑی ہے, اور یہ وہ تو اس کو بھی بڑا سجا سجو کے بٹھایا ہوا ہے. ہم نے ان کی پہلے دن کی حالت دیکھی ہے, ان بچوں کی, یہ ظہیر کی پہلے دن کی حالت دیکھی ہے, کھلا گریبان, بٹن کھلے ہوئے, اور پلاسٹک کی جوتی پہنی ہوئی, چپل, اور جس طرح کی حالت میں یہ بچہ تھا آوارہ گلیوں کا جیسے بچہ ہوتا ہے اس طرح کی حالت میں تھا. ہم نے سب کچھ دیکھا. دعائے زہرا کی یہ نئی ویڈیو دیکھی
جس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے سسرال میں بہت خوش ہوں, میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے, میرے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار میرے ماں باپ اور پنجاب پولیس اور سندھ پولیس ہوگی. اور وہ ساری باتیں جو باقی جتنے بھی سرگناہ ہیں اس گینگ کے گروپ کے, انہوں نے جو کچھ اسے طوطے کی طرح رٹایا, سکھایا, پڑھایا اور جو کچھ بھی بتایا ہے وہ بول رہی ہے بچی. اس کے چہرے کے تاثرات اس کے الفاظ کا ساتھ ہی نہیں دے رہے. اور باقی دوسری دیکھیں آپ کہ جب یہ بچی گھر سے گئی ہے, جو فوٹوز ہم اتنے دنوں سے اس کی دیکھ رہے ہیں, جو اس کے گھر سے ایشو ہوئی ہیں, لوگ جو لگا رہے ہیں, اور اب جو یہ بچی ہے یہ بالکل اس دن کا اور اس ٹائم کا ساتھ نہیں دے رہی. جب یہ بچی آئی تھی پہلے دن کی ہی اس کی جو بیان تھے وہ دیکھ لیں اور آج اس کی حالت دیکھ لیں بچی کی. بالکل چہرہ میچ ہی نہیں کر رہا, لگتا جیسے کوئی اور ہی آ گئی ہے. یہ حالات گزرے ہیں, یہ سٹوری آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے اسے, اب یہ طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے. اور اگر دعائے زارا کو کچھ ہو گیا, کیونکہ اس کی جو ہے نا جو ڈائریکشن دی ہوئی پہ چل رہے ہیں سارے لوگ جتنے بھی سرگناہ ہیں اس کے, اگر یہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں یہ کہے کہ میرا نام بدنام ہو رہا ہے, تو چلیں ایک میں یہ کہتی ہوں چلیں پیرنٹس بھی یہ وعدہ کر لیں. وعدہ تو اس کی ماما کبھی کتنی دفعہ کر چکی ہیں کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ ہمیں بچی دے دیں, ہم ادھر ہی ہر چیز کلوز کر دیں گے, ٹھپ کر دیں گے سارا معاملہ مقدمہ, ہمیں ہماری بچی دے دے. تو ان کو ترس کھانا چاہیے, رحم کرنا چاہیے ایک ماں باپ کے اوپر, ایک بچی کے اوپر, ان کو ان کے ماں باپ کے حوالے. ایک اور بات میں یہ بہت زیادہ سوچتی ہوں, گروہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے. میں ایک بات کہتی ہوں, دیکھیں ہر بچے کا رہنے سہنے سے ایک معیار, ایک لیول بن جاتا ہے, مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے. کہ اگر فرض کریں کہ اس ایج کی اول تو وہ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا مائنڈ اپنا میک اپ کرے, لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے اگر سوچ لیتے ہیں کہ بچے کا مائنڈ میک اپ ہو گیا, تو سب سے زیادہ بیٹیاں اپنے باپ کو آئیڈلائز کرتی ہیں کہ ہمارا باپ کیا ہے. اب آپ خود مجھے بتائیں کہ دعائے زارا کے باپ کو دیکھیں, وہ ایک پرسنالٹی والا بندہ ہے, اس کی گریس ہے, اس کی وہ ہینڈسم انسان ہے ماشاءاللہ. اس کی ماں بھی بہت خوبصورت اور پیاری گریسفل خاتون ہے. مطلب کہ ایک معیار بن جاتا ہے نا بچے کا کہ میرا شوہر کیسا ہونا چاہیے. ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ دعائے زارا کا ذہن بن گیا, تو یار کچھ تو ذہن بنا ہوگا نا, کچھ تو بچی سوچتی ہے نا کہ میرا شوہر کیسا ہونا چاہیے. تو یہ کیا مجھے ایک بات بتائیں کہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میرا شوہر اس طرح کا ہونا چاہیے, جو یہ چپڑاسی ظہیر ہے اس جیسا ہونا چاہیے شوہر, ایسے شوہر ہوتے ہیں. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نہیں جی وہ ماں باپ کہیں اور کرنا چاہ رہے تھے. میں تو کہتی ہوں کہ جہاں ماں باپ کرنا چاہ رہے, فرض کریں اس بات کو بھی سچ مان لیتے ہیں کہ کہیں اور کرنا چاہ رہے تھے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے کم از کم کروڑ درجے اچھا وہ ہوگا جہاں ماں باپ کرنا چاہ رہے ہوں گے. ان کا ایک معیار ہے, ان کا ذہنی اپروچ ہے, ان کے باپ کے بولنے سے, ان کی ماں کے بولنے سے پتہ نہیں چلتا کہ ان لوگوں کا کیا معیار ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا ڈی ٹریک کر رہے ہیں پورے کا پورا معاملہ اور مسئلہ. اللہ پاک دعائے زارا کو حفاظت سے اپنے ماں باپ کے پاس لے آئے, میری یہ دعا ہے. آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے اور ہمیشہ اپنے رومان میں رکھے. اللہ پاک آپ کے چینل کو بہت ساری کامیابیاں اور بہت ساری ترقیاں دے, آمین ثم آمین. اور آپ اسی طرح انسانیت کے لیے, حق کے لیے بولتے رہے. مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ آپ نے اپنے چینل کو حق کے لیے کھولا ہے, اور آپ نے اپنے چینل کا نام رکھا ہے اللہ. بہت ہی بیسٹ نام ہے, اور اللہ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. اور سب سے بڑی چیز ہمارے اللہ ہے, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے چینل کو حق کے لیے کھولا ہے, اور اب حق کے لیے رہ رہے ہیں. کیونکہ میں خود بھائی سرعام ٹیم میں ہوں, میں سوشل میڈیا میں بتاتی ہوں, لیکن جہاں میں ورکنگ کرتی ہوں, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ لوگ اتنی آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن میں سب کچھ میں نے اپنی ورکنگ اسٹاپ کر دی,
اس وجہ سے کہ جہاں حق کی آواز نہیں اٹھائی جائے گی وہاں کام کرنے کا کیا فائدہ. اور مجھے آپ کا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ملا ہے جس پر مجھے تھوڑا دل کو سکون ملا ہے. یہ تسلی ہوئی کہ آپ کا پلیٹ فارم ایسا ہے جو مظلوموں کے ساتھ ہے، جو ان لوگوں کی آواز بلند کرتا ہے جن کی کوئی نہیں کرتا، جو ان غریبوں کا سہارا بنتا ہے جن کا کوئی نہیں بنتا. تو اللہ پاک کے جذبے سلامت رکھے، آپ اسی طرح ورکنگ کرتے رہیں، حق کے لیے لڑتے رہیں، حق مظلوموں کا ساتھ دیں. اور میری بے شمار دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بھائی. خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، آمین. میں نے یہ ساری ویڈیو واچ کی اور سنی بھی ہے میں نے. تو اس میں ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی کہ جیسا کہ دعا زارا نے ویڈیو میں یہ بولا ہے کہ اگر مجھے میری جان کو خطرہ ہوگا تو صرف سندھ پولیس والوں کا، پنجاب پولیس والوں کا یا پھر میرے ماں باپ کو ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی تھی. کوئی بری سے بھی بری بیٹی نا اپنے ماں باپ کو نہیں برا کہے گی. اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے جو نہ تو خود سامنے آنا چاہ رہا ہے، نہ دعا زارا کو سامنے لانے کی کوشش کرے گا. تو بلکہ میں اس بچی نے جو بھی بولا ہے، میں نے بھی اس کی آپ کی ساری ویڈیو سنی، اس میں یہ کہا ہے کہ جب دعا زارا نے یہ کہا ہے نا کہ اگر میری جان کو خطرہ ہے اور جس سے ہوگا وہ پولیس والوں سے ہوگا اور ماں باپ سے ہوگا، تو اس لفظ سے میں نے بھی یہی سوچا کہ واقعی یہ لوگ نا دعا زارا کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، ان لوگوں کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دے تاکہ ہماری دعا زاروں کو کچھ بھی نہ کر سکے. ان لوگوں نے ہماری بہن کو کتنا کمزور کر دیا اور اب اس بہن کو کس طرح کسی بیان دروا رہے ہیں کہ خدا نہ ہنسے جی دعا زاروں کو کچھ نہ کر دے. میری خدارہ میری تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم تو لگے ہوئے ہیں، میری حکومت سے اپیل ہے خدارہ 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 کچھ کریں. اس بچے کی زندگی خطرے میں ہے اور کتنا اس بچی کو آزمائش میں ڈالیں گے، اس فیملی کو آزمائش میں ڈالیں گے. خدارہ کچھ کریں. ہائی سیکیورٹی الرٹ کرے جو ابھی تک نہیں کی گئی. کیوں نہیں کی گئی ہائی سیکیورٹی الرٹ؟ ناکہ بندی کیوں نہیں کی گئی؟ کہیں چھاپے مارنے چاہیے ان کو، پورے لاہور سٹی میں مختلف ایریز میں چھاپے مارنے چاہیے ان کو، بازیاب کرانے چاہیے. کیوں چپ ہے گورنمنٹ؟ کیوں چپ ہے جو دوسرے سوشل میڈیا ورکر ہے؟ کیوں چپ ہے؟ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ ایک بچی ہے، پورے پاکستان کی بیٹی ہے. آپ اس کی ویڈیو سے اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں. اس کے ہونٹ سوجے ہوئے، جیسا کہ بھائی آپ نے بتایا اس کے ہونٹ سوجے ہوئے، جانے کتنا مارا ہوگا اس کے فیس پر، اس کے ہونٹوں پر. وہ بچی تشدد میں رہ رہی ہے، وہ بچی بلیک میلنگ میں رہ رہی ہے، وہ بچی دھمکیوں میں رہ رہی ہے. اس بچی کی زندگی کو خطرہ ہے. میری خدارہ پلیز میری وائس پہنچائے. خدارہ خدارہ میں عرفہ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. میری یہ وائس تمام گورنمنٹ تک جاتے. خدارہ اس بچی کو اپنی بچی سمجھے ہیں، پاکستان کی بیٹی ہے. اس بچی کے لیے آواز اٹھائیں، ساتھ میں کچھ حفاظتی اقدامات کریں، ناکہ بندی کریں، ہائی الرٹ کر دیں. میری شہباز شریف سے ریکویسٹ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے میں ان سے ریکویسٹ کرتے کہ خدا اللہ اس کیس کو دیکھیں، ساری باتوں کو چھوڑے، اس کیس کو دیکھیے، اس بچی کی مدد کرے. یہ بچی کس حالت میں رہ رہی، اس بچی پر پریشر لائے، اس بچی سے یہ کیوں گوایا گیا کہ میری اگر جان کو خطرہ ہے تو وہ کیوں اس بچی کو اس بات پر گوایا گیا تاکہ اگر کل کو ہم نہ ہنستا کچھ کریں تاکہ سارا جو ہو قصور وہ پولیس والوں پر آئے یا ان کے ماں باپ پر آئے. اس بچی کی جان کو خطرہ ہے. میں واقعی جو بچی ابھی آپ میں نے ویڈیو دیکھی اس نے بولا ہے، تو میں واقعی میری حکومت سے ریکویسٹ ہے، میں تمام ان اداروں سے ریکویسٹ، اقوام متحدہ بات تو جانی چاہیے اقوام متحدہ تک، لیکن میری تمام اداروں سے ریکویسٹ ہے، ہیومینٹی رائٹ کی تمام ویلفیئر سے ریکویسٹ ہے جو ہیومینٹی رائٹ پر ورکنگ کرتی ہیں کہ خدارہ پلیز آواز اٹھائے، اس بچی کی جان کو خطرہ ہے، اس بچی کو بازیاب کرائیں. یہ 4 دنوں میں یہ لوگ 4 دنوں میں کبھی بھی نہیں لا سکتے. ان کا پلین کھل کے سامنے آ جائے، یہ دعا زاروں کو کہیں اور چھپا لیں گے. خدارہ میں تمام گورنمنٹ سے، میری پنجاب حکومت سے، میری جو پنجاب حکومت کے وزیر اعظم ہیں ان سے، سندھ حکومت کے جو وزیر ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز
اس بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں اور ہائی الرٹ کر دیں. پورے پاکستان میں ہائی الرٹ کر دے, سیکیورٹی تیز کر دے, چھاپے مارے لگا, جگہ جگہ ناکہ بندی کرے. بہت خدا میری حکومت سے اپیل ہے, خدا کچھ کرے اس بچی کی, پاکستان کی بچی ہے, ہم سب کی بہن ہے, ہم سب کی بیٹی ہے. میں کہتی ہوں اس کی بدی اس کو بہت دور تک لے جائے گی, یہاں تک کہ یہ قتل کے مقدمے میں پھر آئے گا. جہاں جس رخ پہ یہ لے کے جا رہا ہے, یہ قتل کا مقدمہ, قتل پڑے گا اس کے اوپر, یہ قتل کے مقدمے بھگتے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی یہ اغوا کا مقدمہ یا اس میں وکیل ہے, وہ تو اپنے آپ کو بڑے طریقے سے چھڑوا سکتا ہے. باقی گینگ کو آگے کرے جنہوں نے اصل کام کیا ہے, خود یہ نکاح کروایا اس نے, یہ آرام سے چھوٹ جائے بیچ میں سے. عدالتیں اس کی اپنی ہیں, جج اس کے اپنے, یہ خود وکیل ہے, یہ تو اپنے آپ کو چھڑوا سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک نیکی کرے, اگر اس سے برائی ہو گئی ہے تو نیکی یہ کرے کہ یہ ان کو کہے کہ بھائی آگے لگو اور ان کی بیٹی ان کے حوالے کرو. ٹھیک ہے نا, سب سے بہترین طریقہ یہ ہے. اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا, آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. اللہ پاک ہر ایک کو اچھے طریقے سے زندگی گزار دے, ہر ایک کی اور موقع دے. اور مہدی صاحب سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں, ہمت نہ ہاریں. اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کھڑی کی ہے, نیک لوگوں کے اوپر ہی آزمائشیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے نبیوں پیغمبروں پہ آزمائشیں آئی ہیں. اور آپ اس کے اوپر دل برا نہ کریں اپنا, اور ہر آزمائش کے پیچھے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالی بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم بھائی, آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے, مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے دعا زہرا کو کچھ نشہ دیا جا رہا ہے. اس کی آنکھوں میں دیکھیں نا, ایک عجیب سا نشہ, اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی, اس کی کپکپاہٹ دیکھیں آپ. بہت مشکل سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے, بہت مجھے رونا آیا اس کی ویڈیو دیکھ کر. لیکن پہلے بھی میں نے اس کی آنکھوں میں, جو آپ یہ بات ابھی وائس میسج پر آیا ہے کہ اس کے ہونٹ سوجے ہوئے, یہ تو فرسٹ ڈے جب ویڈیو آئی تھی تب بھی اس بچی کے ہونٹ سوجے ہوئے, آنکھوں میں ہلکے, جیسے کئی سالوں کی بیمار بچی, اللہ نہ کرے ہو جس ٹائپ کا. مطلب ابھی آپ دیکھیے کہ ویڈیو میں وہ مطلب ایسا لگ رہا جیسے کسی کو دیکھنا چاہ رہی, دیکھ نہیں پا رہی, پھر نظریں نیچے کر لیتی ہے. وہ بچی گھبرا کر زبردستی بولا جا رہا ہے, بلوایا جا رہا ہے اس سے. وہ تو سب کے سمجھ میں آ رہا ہے, بچہ اس چیز کو سمجھے گا. 13-14 سال کی بچہ, ہمیں نہیں پتا آئین میں یہ عدالتی باتیں, یہ سب یہ ہمیں ہی نہیں پتا. 3 بچوں کی میں ماں ہوں, مجھے ہی نہیں پتا, اس بچی کو کیسے پتا. ظاہر ہے اس بچی کو کہا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ واقعی اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن ہم سب کو اپنے رب پہ بھرپور بھروسہ ہے کہ بچی ساتھ خیر سے دیکھیے گا انشاءاللہ گھر آئے گی. بہت خوشی ہوگی اس دن, سب لوگ مل کے 2 نفل شکرانے کے پڑھیں جو یہ بچی اپنے گھر آئے گی. انشاءاللہ ضرور آئے گی بچی اپنے گھر. یہ بچی کاظمی صاحب کی نہیں ہے, ہم سب کی ہے, اور ہم سب کی دعائیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, وہ دعائیں سنتا ہے. اور اس بچی کے ذریعے کافی لوگوں کو ایک طرح سے سبق بھی مل گیا ہے کہ کس طرح کیا چلنا ہے, کیا کرنا ہے. ہم سب بھی الرٹ ہو گئے, نیبرز وغیرہ سب چیز کو کس طرح لے کے چلنا ہے. یہ ایک طرح سے ہم سب کے لیے سبق بن گیا ہے. بس یہ بچی خیر کے ساتھ, بے شک سبق تو ہم سب کے لیے بنا ہے, اور لیکن یہ بچی اپنے گھر آ جائے, پھر جان میں جان اور سکون آئے گا خیر کے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. میں نے دعا زہرا کے بارے میں بات کرنی تھی. بہت ہی افسوس ہے, بہت ہی دکھ ہے, خاص طور اس گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ یہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک بچی چھوٹی سی یہ نہیں فائنڈ آؤٹ کر پا رہے. بہت ہی دکھ ہے, بہت ہی افسوس ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے, فیو منٹ میں ہو سکتا ہے, پر یہ بالکل ایکشن نہیں لے رہے. بہت بہت ہی دکھ ہے, کیونکہ ان کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی, ان کو بھی احساس ہونا چاہیے. آج اگر ان کی بیٹی گئی ہے تو کل کو ہماری بھی جا سکتی ہے.
خدا کے لیے اس بچی پہ رحم کھائیں. اس بچی کو بار بار کہا جاتا ہے وہ گھر سے بھاگ گئی ہے, وہ تنگ آئی ہوئی تھی, وہ دیوار کے ساتھ ہوئی ہوئی تھی. نتھنگ, کچھ نہیں ایسا ہے. اس کو اغوا کیا گیا ہے. اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے, اس کی حالت بتا رہی ہے. پھول جیسی بچی تھی, مرجھا کے رہ گئی ہے. خدا کا واسطہ ہے اس کے لیے بیٹر سوچیں, بیٹر کریں. یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. آج تو وہ ہے, کل ہم بھی ہو سکتے ہیں. آج اس کے ماں باپ رو رہے ہیں, کل ہم بھی روئیں گے. پلیز اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کو ماننے والی قوم ہے تو پلیز اس کے لیے سنسیئر ہو کے کچھ نہ کچھ کریں. اسے اس چنگل سے نکالنے کوئی مشکل نہیں ہے. ہماری نہ فوج کے لیے, نہ ہماری پولیس کے لیے, نہ ہماری گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. گورنمنٹ سے زیادہ تو وہ نہیں ہے, پولیس سے تو زیادہ زوروار وہ نہیں ہے, فوج سے تو زیادہ وہ نہیں ہے. تو پلیز کچھ کریں, خدا کا واسطہ اس بچی کو نکال لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. وہ ٹائم مانگے جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں. ہماری کورٹ جو ہے اس کو بھی کوئی فیصلہ کر دینا چاہیے. ساری حقیقت سامنے ہے, سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, پھر بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. تو پلیز آنکھیں کھول لیں, پلیز. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے اور اس بچی کے لیے غلط کہنا بند کر دیں. اگر وہ گھر سے بھاگی ہوئی ہوتی, جو اس کی آج حالت ہے وہ ایسی جی السلام علیکم. ہم نے دعا زہرا کا یہ جو بیان سنا تو ہم ان کے والد سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ بھی ایک ایسا بیان ریکارڈ کر کے اور اسے چینل پہ ڈال دیجئے جس میں آپ بتا دیجئے اس کو, ان لوگوں کو, کہ اللہ پاک نے سب کو عقل سلیم عطا کی ہے. کوئی اتنا پاگل نہیں ہے. اگر آپ اتنے سچے اور کھرے اور اتنے اچھے ہوتے تو آپ بھی جیسے کہ یہ جو مہدی علی بھائی سب کے سامنے ہیں, ہر ایک سے بات کر رہے ہیں, ایک نارمل لائف میں ہیں, آپ اس طرح چھپتے اور بھاگتے نہ پھرتے. چور کو چور ہی چھپتا اور بھاگتا پھرتا ہے, صحیح انسان نہیں. اگر آپ واقعی اتنے اچھے تھے اور آپ نے کسی کی بیٹی کو سہارا دیا تو آپ دنیا کے سامنے آتے. آپ جھوٹے ہیں, آپ مکار ہیں اور آپ کسی کو ہراساں کر رہے ہیں. لیکن آپ کی اس طرح کے جو بیان آپ دلا رہے ہیں تو دنیا اتنی بے وقوف نہیں ہے. ہر بچے کو پتا ہے کہ جس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے پھر اس کو کس طرح سے ہراساں کر کے اس کے بیان لیے جاتے ہیں اور پھر یہ بیان آگے فارورڈ کیے جاتے ہیں. یہ جس نے نکاح پڑھایا ہے اس کو ہی سرے عام 2-4 چتڑ لگائیں, بلائیں, اس کا دماغ درست کر دیں. کسی کی بیٹی کو گھر سے اس کے ماں باپ کے پوچھے بغیر اغوا کر کے اب اپنی مرضی کا اسکرپٹ بیان اس سے دلوائے جا رہے ہیں اور چھپ کر, وہ بھی چھپ کر بیٹھے ہیں. ذرا سچے ساہوکار اور اتنے اچھے ہوتے تو آئے نا. ان کو ڈر کس بات کا ہے, کس بات کا ہے؟ کوئی نہیں ان کو مارتا. اور دعا زہرا سے بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ جو ہے نا آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اور میں جانتی ہوں جتنا کہ وہ جن خبیثوں نے, جن منوسوں نے آپ کو اغوا کیا ہے نا ان کو بھی معاف کر دیں گے. یہ تو آپ کو پا کر سمجھیں گے کہ خدا نے ان کو سب کچھ دے دیا. سمجھ گئی بیٹا, آپ کو تو نہ کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ. اور جو بیان کہتے ہیں آپ کہیں, کیونکہ اب اس چیز کو تو نہیں روک سکتے نا. یہ جو کسی غار میں گھس کر بیان بھیجے جا رہے ہیں اور یہ اتنی نااہل پولیس اور اتنے نااہل لوگ ہیں کہ لوگوں میں وائرل کر رہے ہیں. ارے آپ کو نکال باہر 2 منٹ میں کیا جا سکتا ہے. 2-4 چماٹ مار دینے چاہیے ان شریف لوگوں کے منہ پر جو اس طرح کسی کی بچی کو اٹھا کر اور اس سے بیان دلوا رہے ہیں, اور وہ بھی چوہوں کی طرح. ان میں ذرا عقل نہیں ہے, ذرا تمیز نہیں ہے. ایک چھوٹا میٹرک پاس بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ حرکت کیا ہو رہی ہے. بس ہم تو شاید زیادہ بھول گئے. اللہ پاک سب پر رحم کرے, اس بچی پر رحم کرے. اور اس کے ماں باپ ایسے ہیں کہ اس وکیل اور سب کو معاف کر دیں گے. بھائی شرافت سے جس کی اولاد اٹھائی ہے اس کو واپس کریں آپ لوگ, تاکہ جو ہے سب کی زندگی آئے. ہم لوگوں کا تو یقین کریں
کہ اس دعا زہرا کا جب سے یہ حادثہ ہوا ہے زندگی کچھ میں اچھا ہی نہیں لگ رہا. ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ہم دعائیں دیتے ہیں آسمان کی طرف, ہاتھ اٹھا اٹھا کر نماز میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک کوئی سبیل کوئی راستہ بنا. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بچی ساتھ خیریت کے ساتھ پردوں سے باہر نکل کے آئے گی انشاءاللہ. بچوں آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو بیان کہلواتے ہیں اب کیا کریں گے, اس بچی کو تو دینا ہے. السلام علیکم بھائی, کیا حال چال ہے؟ سب خیریت ٹھیک ٹھاک؟ میں یہ پروگرام دیکھ رہی تھی اور دعا ظاہرہ کا میں نے یہ انٹرویو بھی سنا. ایک عام سے بندے کی بھی سمجھ میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی عام سا بندہ ہو جس کے ساتھ کوئی گروہ وغیرہ شامل نہ ہو تو پولیس اس کو بہت جلدی دبوچتی ہے اور ان کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا. یہ کوئی گروہ ہی ہے جو اسے ہر طرف سے پروٹیکشن دے رہا ہے, ہر طرف سے اس کو کیئر دے رہا ہے کہ ادھر سے نہیں ادھر سے بچو, ادھر سے نہیں ادھر سے بچو. ہر نیا بندہ ان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اگر وہ ایک عام سے بندے کسی گروہ سے تعلق نہیں ہے تو پولیس کے بھی تو ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں. صاف پتہ چل رہا ہے اس سے کہ وہ کوئی گروہ ہے جس تک پہنچنا مشکل ہے. پولیس پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے مگر وہ بار بار اپنے ٹھکانے چینج کر رہے ہیں. اگر کوئی عام سا بندہ ہو تو پولیس تو ویسے اس کو چھترول کر کے مار دیتی ہے اور پولیس کو ان تک پہنچنے میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی. مگر یہ بار یہ بہت بڑا گروہ ہے اور اللہ اس بچی پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو کامیاب کرے. ہم لوگ تو ہر وقت اس بچی کے لیے دعا کرتے ہیں اور واقعی یہ بچی بہت ویک ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ لوگ کس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹا گواہی دینے والا بھی کٹہرے سے نیچے اترتا نہیں کہ اس کا نام جہنمی لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے. مگر یہ لوگوں کو تو بالکل خوف خدا ہی بلا ہوا ہے. یہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں نے اس کے باپ کا انٹرویو سنا, اس کے باپ کی بے بسی یہ دیکھیں کہ اس کے باپ نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا اپنے آخری سانس تک, نہیں تو وہ اگر مطلب کامیاب نہ ہو سکا ناؤز باللہ تو وہ کتنا جی لے گی. ایک بندے کی کتنی ایج ہوتی ہے. کتنی بے بسی والا جواب تھا. 60 سال 70 سال, اس کے بعد تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہی ہے نا, موت تو آئے گی نا. تو پتہ نہیں لوگوں کو کیوں نہیں شرم آتی. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالیں اور ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح ہم آپ کے ساتھ ہر میٹر میں کھڑے رہیں گے. السلام علیکم بھائی, میں دعا زہرا کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اس کا ویڈیو کرنٹ جو ویڈیو پیغام آیا ہے وہ سنا ہے ابھی. تو اس کے بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی پریشر لوگوں پہ ظاہر سی باتیں آ جاتا ہے. لوگ سنتے ہیں اچھا بچی نہیں چاہ رہی, بچی خود منع کر رہی ہے, بچی منع کر دے گی تو کوئی اس کا مائی کا لال نہیں ہے ایسا کہ جو اس کو باپ سے ملا دے یا گھر لے آئے. تو بھائی یہ کہاں ہوتا ہے, یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ میری تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ایک 10 سے 15 سال کی بچی, 15 سے 18 سال تک کی بچی بھی بچے ہی ہوتے ہیں. ان کے ذہن کچے ہوتے ہیں, انہیں اتنی تمیز نہیں ہے, یا ان کی کہنے سے کچھ بھی دنیا میں کیا ہو سکتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو اسے کرنے دیا جائے گا؟ ظاہر سی باتیں لوگ اسے روکیں گے, اس کو بتائیں گے, اس کے میچور ہونے کا ویٹ کریں گے. کیونکہ ایسا تھوڑی کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس طرح تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک فرض کرو 15 سال کی 16 سال کی کوئی بھی بچی کھڑے ہو کے کچھ بھی کہہ دے کہ میں اب اس شخص کے ساتھ جا رہی ہوں. سارے ماں باپ کی ساری زندگی کی محنت جو ہے وہ 2 منٹ میں 2 کوڑی میں لگا کے ضائع کر کے, اور وہ بچی کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں تو اس فلاں شخص کے ساتھ جو ہے وہ بہت خوش ہوں. جبکہ وہ جو فلاں شخص ہے وہ جس کی جان کو خطرہ ہے, وہ بتا رہی ہیں دعا زہرا کہ میری اور ظہیر کی جان کو خطرہ ہے. تو بھائی ظہیر میں تو جان ہی نظر نہیں آ رہی ہے اور تمہاری جان بھی آدھی ہو چکی ہے. تو یہ کون سی جان ہے جس کو خطرہ ہے؟ میں تو سمجھ میں یہ نہ رہا. ظہیر تو زندہ ویسے ہی نہیں لگ رہا, تو ویسے ہی ایک مردہ انسان لگ رہا ہے, ڈمی بن کے بیٹھا ہوا ہے. وہ اس کے اندر جان کہاں ہے؟ ظاہری کے اندر نظر آ رہی ہے. تو پھر اس کے لیے وہ یہ کہہ رہی ہے. تو صاف کامن سینس کی بڑوں کو, جو بڑے ہیں, جو عقل اور شعور رکھتے ہیں, جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں, جو تجربہ کار ہیں, جن کے ظاہر سی باتیں ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں, جو سمجھ سکتے ہیں, جو سمجھدار ہیں, وہ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ دعا زہرا بچی کو ڈرا دھمکا کے بلوایا جا رہا ہے ایسی سب باتیں, تاکہ کیس جو ہے وہ اس کی وجہ سے پھر کچھ ڈیلے ہو. تو پھر اس طرح سے ڈیلے کر کے ان کا تو مقصد پورا ہو جائے گا جو وہ لوگ چاہ رہے ہیں. وہ ابھی تک 1 مہینہ ہو کیسے گیا اس بچی کو غیر ہاتھوں میں؟ 1 مہینہ ہو گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک غیر ہاتھوں میں باپ مسلسل کہہ رہا ہے کہ میری بچی کڈنیپ ہوئی ہے, غیر ہاتھوں میں ہے, غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. کیا کر رہے ہیں؟ تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ 1 مہینے تک اس بچی کے ساتھ وہ لوگ جو ہیں اس کو لے کے دد پھرے چلے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بچی نے شادی کر لی ہے, یا وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے, یا تاریخ دے رہے ہیں کہ وقت نکلتا چلا جائے گا ہاتھ سے اور لڑکی کے ساتھ برے سے برا ہوتا چلا جائے گا. تو
آج وہ بچی ہے تو اس بچی کو یہ لوگ رکھے اتنا ٹائم لگا دیں گے کہ اس کو 18 سال کا کر دیں گے اور پھر اس کے بعد بولیں گے کہ لڑکی 18 سال کی ہے. تو لہٰذا یہ کہ میں تو ایک مشورہ دوں گی کاظمی صاحب کو آپ کے چینل کے تھرو کہ کاظمی صاحب اب کھڑے ہو جائیں. اب اتنا یہ جو پاکستان ہے یہاں پہ اتنا پولائٹلی اتنا شریفانہ انداز میں اتنا ظاہر بات ہے جس طریقے سے وہ شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے وہ اپنی لڑکی کو حاصل کر سکیں گے اور ان کی لڑکی ان کو مل جائے گی. ان 74 قسم کے ان چلاک مکار قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ اتنے شریفانہ انداز میں جنگ لڑ رہے ہیں. تو مولا علی کا بھی قول ہے اور یہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ جیسا جو انسان جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا چاہیے نا. تو اب جب وہ ان لوگوں نے جس طرح سے ان لوگوں نے کیا ہے تو ایسے ہی علی کاظمی بھی جو ہیں وہ باپ ہیں, ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے ملیں اور اپنی بیٹی سے بات کریں. ان کے اس رائٹ سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, کوئی انہیں روک نہیں سکتا. اور اگر جو انہیں روکے گا, جو انہیں مارے گا, وہ سامنے آ جائے گا دنیا کو کہ اچھا یہ تو پھر تو ثابت ہو جائے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ میں ان کو یہ مشورہ دوں گی آپ کے چینل کے تھرو کہ وہ خود کھڑے ہوں اور جائیں اور اپنی بیٹی کو ایک دن سے بھی زیادہ مزید اب ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رکھنے دیں بھائی, اور جا کے انہیں اس بچی کو جا کے خود وہ لے کر آئیں, خود جا کے خود آگے آئیں. اب وہ اگر وہ اس طرح سے بیٹھے رہیں گے پولیس میں, پنجاب کی پولیس, سندھ کی پولیس, تو فلاں کی پولیس, تو یہ والی کورٹ, تو وہ والا وکیل, تو پھر اس میں تو یہ بیٹھے رہ جائیں گے. اور ان کی بچی جو ہے وہ اسی طرح سے ویڈیو پیغام ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو اس کو ڈرا دھمکا کے کوئی نہ کوئی پیغام ہر ایک مہینے کے بعد وہ دلوا بھی دیں گے. اگر تو اس پیغام سے تو کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا کہ وہ بچی کہیں سے خوش نظر نہیں آ رہی. جس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں خوش ہوں تو اس کے تو اندر جان ہی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کون لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ. میں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ وہ لڑکی جو ہے وہ شدید قسم کے دباؤ کا شکار ہے, بلیک میل کی جا رہی ہے, اور وہ لڑکی وہاں پہ کیا خوش ہوگی, کیوں خوش ہوگی. اور یہ غلط ہے, لوگ غلط یہ سوچ رہے ہیں کہ افسوس ہوا, کچھ لوگ رو رہے ہیں کہ وہ لڑکی نے بہت بڑی بات کر دی کہ والدین کو ایسا کہہ دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے سے زیادہ اس کے لیے غیر ہو گئے. ایسا ہو پاسبل نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اس کے لیے ماں باپ سے زیادہ ہو گیا. وہ اتنے اچھے اس کا یہ کہنے کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ غلط کہہ رہی ہے. اس کے کہنے کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہے. اس کے الفاظ, اس کے لہجے, اس کا چہرہ ساتھ نہیں دے رہے. وہ جو کہہ رہی ہے وہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اس سے کہلوایا جا رہا ہے. صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ اتنے اچھے ہو گئے, اتنے دنیا کے سب سے اچھے لوگ جو ہے وہ اس کے لیے اس کے سسرال والے ہو گئے کہ جو دنیا میں اس کے ماں باپ سے, اس کے گھر والوں سے, اس کے وہ لڑکی شیعہ ہے تو وہ جن کو مانتی ہے ان سے بھی تو سب سے اچھے بس وہی لوگ ہو گئے. آپ بھائی عقل کے ناخن لو اور سمجھیں, جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ایسا قطعی نہیں ہے. لڑکی بری طرح پھنسی ہوئی ہے اور اس کو نکالنے کے لیے اب ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں تو خود تیار ہوں, میں تو خود چاہ رہی ہوں کہ یہ علی کاظمی ایک کال دیں تو ہم لوگ خود ہمارے ساتھ جا کے ایک ٹیم بنا کے اور ہم لڑکی کو لے کر بھائی وہاں سے آئیں, کیونکہ یہ لڑکی وہاں پھنسی ہوئی ہے بری طریقے سے. اور ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ وہاں ایک کسی کے پاس جا کے بیٹھ جائے اور پھر اس کے کہے کہ میرے ماں باپ سے میری جان کو خطرہ ہے. تو ایسا کہاں ہوتا ہے نا, خود عقل سوچے. اور پھر ایک بچی اگر کہہ بھی رہی ہے تو وہ بچی ہے اور اس بچی کی بات پہ یقین کرنا یا اتنا اس بچی کو اتنا ہولڈ حاصل ہے کہ وہ دنیا میں اب وہ یہ کہہ دے کل کو کہ میں وزیر اعظم بنوں گی, تو کیا اسے وزیر اعظم بنا دیا جائے گا اس پاکستان کا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو بچی ہے نا, وہ اس کو کیا سمجھ ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے, کیا غلط کہہ رہی ہے, کیا صحیح کہہ رہی ہے. اس سے کہلوایا جا رہا ہے اور وہ ایک اشارہ دے رہی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. جب وہ اس نے کہہ دیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو ہے اس کی جان کو خطرہ. جب بھی وہ یہ باتیں کر رہی ہے وہ بتا بھی رہی ہے, اس کی باتوں میں جو ہے وہ ہنٹس بھی ہیں, اس ہنٹ سے سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ ہنٹ دے رہی ہے یہ کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. تو لہٰذا بات ہے اس کی جان کو بچانا فرض ہے اس کے باپ کا. اور اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو میں لاہور یوں نہیں جا رہا ہے. ارے بھائی جائیں, جان کو جانے, کیا جان کو کون مارے گا, اور جو مارے گا وہ اس پوری دنیا اس کیس پہ لگی ہوئی ہے, سب کی آنکھیں اس کیس پہ لگی ہوئی ہیں. اگر جو بھی مارے گا تو وہ سامنے آ جائے گا نا کہ وہ غلط تھا. اگر فرض کرو ظہیر نے اللہ نہ کرے علی کاظمی کے ساتھ کچھ برا کیا تو پتہ لگ جائے گا نا کہ ظاہر غلط ہے. تو پتہ کسی کو جو کیوں نہیں لگ پا رہا, ابھی تک کوئی پتہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا جو پتہ نہیں لگ پا رہا ہے. میں تو کہہ رہی ہوں تو جگہ جگہ کی پولیس ابھی تک یہ ان دو معصوم سے چوزوں کو نہیں پکڑ پا رہی. میں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ایسا کیا معاملہ ہے. یہ اتنی پولیس ہیں, یہ کون ڈان کے بچے ہو گئے, یہ دو سے چوزے جو کسی کے ہاتھ نہیں لگ کے دے رہے کسی طرح. یہ کیا ہے, یہ آ رہی ہے بات عقل میں کسی کے کہ یہ بچے یہ تھے چھوٹے سے جو ابھی پوری طریقے سے نکلے بھی نہیں ہیں انڈوں سے. یہ بچے جو ہیں یہ اتنے بڑے ہو گئے, اتنے بڑے ڈان ہو گئے یہ کہ کہیں کی پولیس ان کو پکڑ نہیں پا رہی ہے.
تو یہ تو تاریخیں دیتے رہ جائیں گے. اور اس میں بچی جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. ان کے باپ کو پتا ہے کہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے وہ بچی. ایک بچی جو ہے وہ اس کی عزت کو وہاں پہ لوٹا جا رہا ہے مسلسل. وہ بچی وہاں پہ شکار ہو رہی ہے, غیر مردوں کے ہاتھوں میں وہ لڑکی چلی گئی ہے, عزت ان کی. تو وہ اس کو لے کر آئیں, جا کر دھڑلے سے جائیں, لے کر آئیں. جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا, دکھائیں دنیا کو کہ کیا ہوتا ہے. ایسی بھی کیا اپنی جانیں بچانا واجب اور فرض ہو گیا ہے سب کے لیے, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے. تو ویسے بھی تو مری جان ہے, کون سا زندہ رہنا ہے اس دنیا میں. دنیا تو ویسے بھی عارضی ہے, لیکن اس کیس کا معمہ تو حل ہو, پتہ تو لگے کہ صحیح اور غلط کیا ہے دنیا کو. کہ جو یہ سارے بچے کچے جو دنیا کے اس وقت جو اس کیس میں انوالو ہے, جو اس کیس کو سنتا ہے, جو دیکھ رہا ہے, وہ سب کے دماغوں پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے اس چیز سے کہ کیا والدین جو ہیں وہ اتنے ہلکے ہو کے رہ گئے کہ اب کوئی بھی بچہ کھڑا ہو گیا کہہ دے گا کہ ہم جس کے ساتھ خوش ہیں تو خوش ہیں اور آپ ہمیں جان کا اسے مار دیں گے. تو یہ تو سارے بچوں کے اوپر, تربیت کے اوپر بات آ رہی ہے, سارے بچوں کے ذہن خراب کرنے والی بات آ رہی ہے یہ. تو اب ان کی جان اتنی علیگ آدمی کی بھی جان ہو یا ہماری جان ہو, سب کو دنیا سے چلا جانا ہے. یہاں پہ کسی کو نہیں رہنا, آج یا کل سب چلے جائیں گے. تو لہذا حق پہ اور سچ پہ ڈٹ کے اور اس کے ساتھ دے کے اور اس پہ لڑ کے ہی جالے جائیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ اچھی طریقے سے بات ہو جائے گی نا, کہ انسان ڈٹ کے اپنے حق پہ اور جو صحیح بات ہے, جو حق بات ہے, اس کے اوپر کھڑا ہو کے جان اگر اس کی چلی جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بستر پر لیٹ کے یا کسی بھی طریقے سے. بہرحال موت تو برحق آنی ہے نا, تو اس جان کو ایسے کیا بچانا کہ ان کی جان, ان کی جو بیٹی ہے وہی ان کی جان ہے, اور وہ جان وہاں اٹکی بھی ہے, وہ ایک جگہ پہ پھنسی بھی ہے, وہ غیر لوگوں کے ہاتھوں میں, غیر مردوں کے ہاتھوں میں اس جان کے ان کی پھنسی ہوئی ہے. اور وہ جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے وہ اتنے پولائٹلی انداز میں وہ کورٹوں کے چکر لگائے جا رہے ہیں, اور کورٹیں تو چکر لگواتی رہے گی, تاریخ دیتی رہے گی. تو پھر کیا ان کی بیٹی جو ہے وہ انہیں اس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں, تو میرے خیال نہیں لگتا کہ وہ اس طرح سے ان کی بیٹی مل جائے گی. کیونکہ اب یہ نیا ڈرامہ آ گیا, اب اس پہ صاحب کا دماغ اس پہ چل گئے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے, ارے وہ کہہ رہی ہے, وہ ایک 10 سے 15 سال کی بچی دنیا میں اگر کچھ کہہ دیتے ہیں تو کیا وہ ہو جاتا ہے؟ کیا پاکستان میں وہ ہو سکتا ہے کہ کیا پاکستان کا آئین یہ کھڑے ہو کہ یہ بچی کہہ دے کہ میں وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھوں گی, میں وزیر اعظم بن گئی, تو کیا سب مان جائیں گے کہ وہ وزیر اعظم بن گئی؟ بھائی ایسا کیا ہو گیا؟ شادی 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 تو ابھی اتنی کم عمری کی ایج میں شادی کی باتیں بچیاں کرتی ہی نہیں ہیں, شادی دماغ میں آتی ہی نہیں ہے. اور اگر اس کے دماغ میں آ بھی گئی ہے تو اس کے دماغ میں ڈالی گئی ہے. اگر اس کے دماغ میں یہ شادی کا کانسیپٹ آیا بھی ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے, اسے بلایا جا سکتا ہے, لیکن کوئی دنیا کی طاقت اس وقت, کوئی دنیا کا قانون اور کوئی ظہیر اور ظہیر جیسے جتنے بھی گینگ ہیں وہ کوئی بھی اس کو اس کے باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتا. اور جو روکے گا وہ قصوروار ہے, وہی مجرم ہے. جو روکے گا, جو بھی اس کو اس کے باپ سے ملنے نہیں دے رہا اس بچی کو, وہی مجرم ہے. تو اس مجرم کو بھائی پکڑو جا کے. اور میں علی آدمی سے بھی کہوں گی کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اتنے پولائٹلی اس کیس کو لے کر مت لڑیں. اس کیس کو اتنا شریفانہ انداز میں اگر آپ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ دن پہ دن گزرتے جائیں گے اور یہ اسی طرح سے معاملہ جو ہے وہ کھٹائی کا شکار ہوتا چلا جائے گا, تو اور گمبھیر سے گمبھیر ہوتا جائے گا. تو لہٰذا یہ کہ آپ کھڑے ہوئیے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. میں اور مجھ جیسی بہت سی مائیں اور آپ کی بہت سی بہنیں اور اس وقت جو ہیں وہ اس چیز کی منتظر ہیں, کیونکہ یہ ہر پیرنٹس کے گھر کا مسئلہ ہے. اولاد آپ کی نہیں ہے, دعائے زہرا سب کی دعا ہے, سب کی بچی ہے, اور ہم سب اس کو اپنی بچی کے طریقے سے محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے ہماری بچی اللہ نہ کرے اس طریقے ساتھ ہو جائے. تو ہمیں یہ کھل کے ہمارے سامنے ایک چیز کلیئر ہونے چاہیے کہ یہ بات ہے تو یہ ہے, تو کلیئر تو ہو نا ایک چیز. ابھی تک ایک چیز معمہ بنی ہوئی ہے, تو بھیا آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت دے مولا آپ کو کہ آپ جو ہے کھڑے ہوئیے مولا کا نام لے کے, اور نہ اپنی جان کے بارے میں مت سوچیے, اور کھڑے ہو کے جا کے جو ہے وہ ایک کال کیجیے. سب آپ کے ساتھ ہیں, سب آپ کے پیچھے ہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہم فزیکلی بھی آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اگر آپ کال کریں اور آپ چاہیں تو ہم جا کر آپ کو جو ہے اس بچی کو ہم پکڑ کر لے کر آئیں, ان کے چنگل سے نجات دلائیں. ایسا کہیں نہیں ہوتا, کوئی کتنی لو میرج کر لے, کتنی شادیاں کر لے, بھاگ کے کر لے, ویسے کر لے, سامنے آتے ہیں, کورٹ بلا رہا ہے کورٹ میں آؤ, باپ بلا رہا ہے باپ کے سامنے آؤ, بتاؤ کہ ہاں یہ ہے. تو ایسا تھوڑی کوئی جان سے مار دیتا ہے کوئی کسی کو کٹ سے, کہ وہ یہاں آئیں گی کراچی آئیں گی تو ان کو جان سے مار دیا جائے گا, پنجاب پولیس جان سے مار دے گی, سندھ کی پولیس جان سے مار دے گی, تو باپ جان سے مار دے گا. تو بھائی ایسا کیا, ایسا دیکھو نا کہیں نہیں ہوتا نا. عقل والے تو وہ تو بچی ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے, لیکن جو عقل والے ہیں وہ تو اس چیز کو سمجھے نا کہ وہ یہ بات کتنی غلط کہہ رہی ہے اور وہ یہ کیوں کہہ رہی ہوگی یہ غلط بات ہو. تو لہٰذا اس چیز کو سمجھیں, جو عقل والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ لیں, اور پلیز اس کیس میں جو ہے وہ ذرا سا تیزی لے کر آئیں, کیونکہ یہ بچی کو واقعی میں بہت ہی غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے. اور ہم سب منتظر ہیں کہ جلد سے جلد اس کیس کا جو ہے وہ حل سامنے آئے,
اب یہ نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی ٹالا چلا جا رہا ہے، تو یہاں تو یہ پاکستان میں ٹلتا ہی چلا جائے گا. پاکستان تو ملک ایسے ہی ہے. اور جس سے بھی یہ آخر میں یہ کہوں گی کہ جو بھی اس چینل کے آنر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی اگر میں نے غلط کہہ دیا ہو تو پلیز میری کریکشن کر دیجیے گا، اور جو باتیں میری صحیح نہیں ہیں انہیں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. اور مگر یہ کہ میرا پیغام یہ علی کاظمی بھائی تک ضرور پہنچا دیجیے کہ انہیں اسٹینڈ لینا ہے، اسٹرکٹلی اسٹینڈ لینا ہے. ان کو یہ اس طریقے سے سر جھکا کے وہ جس طریقے سے شریفانہ انداز میں اپنی بچی کے لیے، اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے وہ جس طرح جو ان سے دور کر دیا گیا ہے، جو ان سے چھین لیا گیا ہے، اور وہ جس کے بغیر وہ بڑے مزے سے جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اتنے پولائٹلی تو طریقے سے سالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہ کیس. تو یہ کہ یہ تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ان کی اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ جو جتنی شرافت سے وہ یہ کیس لڑ رہے ہیں. اب جان سے کون کس کو مارتا ہے بھائی پتہ لگ جائے گا صاف کہ کون جو مارے گا وہی پھر سے پتہ لگ جائے گا کہ مجرم ہے. تو پتہ تو لگے کسی بھی طریقے سے یہ چیز کھل کے تو سامنے آئے، ورنہ تو یہ تو کھل ہی نہیں پائے گی. وہ بچی کہہ رہی ہے، بچی تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی. اب تو میں اگر فرض کرو 15 سال کی بچی 18 سال کی بچی کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں ملک کا وزیر اعظم بن گئی، یہ آئین اور یہ قانون یہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بھی یوں کر لوں، تو کیا بنا دیا جائے گا اس کو کہ بھائی یہ فضول باتیں، ان باتوں میں مت آئیے. السلام علیکم. یہ جو بھی بیان دلوائے جا رہے ہیں نا، مجھے تو کنفرم ہو رہا ہے کہ یہ انڈر پریشر ہی دلوائے جا رہے ہیں. اس بچی کے اوپر دعا زارہ کے اوپر بالکل پریشر ہے. کوئی بھی بچہ یا بچی ہو جو اپنے والدین کو برا نہیں کہہ سکتی. یہ بالکل پریشر ہے، پریشر کے ساتھ بیان دیے جا رہے ہیں. بچی کا چہرہ جو ہے وہ اداس ہے اور اس کے چہرے پہ پریشانی ہے. بظاہر آپ تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے بیان دلوائے جا رہے ہیں. باقی یہ بات ہے کہ ان کو تو کورٹ کا تو سامنا کرنا پڑے گا، یہ تو حقیقتاً ہی کرنا پڑے گا. یہ صرف کورٹ سے بچنے کی چالیں ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن یہ ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوں گے. باقی ہم اس مشکل گھڑی میں اور ہر وقت سید مہدی کاظمی علی کے ساتھ ہیں اور ہم بھرپور اس کا ساتھ دیں گے. باقی اللہ کا شکر ہے کہ سندھ پولیس بھی کام کر رہی ہے. امید ہے کہ یہ بچی جلد ریکور ہوگی. جی السلام علیکم. میرا اس میں یہ پیغام ہے کہ باتیں کرنے اور سننے کا ٹائم جو ہے نا وہ اب جا چکا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے خباثانہ قسم کا ایک گینگ ایک بچی کو اٹھا کے اس سے کیا کیا بکوا رہا ہے. اب اس صورتحال میں سننے کا، باتیں کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگر قوم پاکستان اور پاکستان کے لوگ اسی چیزوں کو سہنا چاہتے ہیں تو بیٹھے رہیں، اور اگر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو گھر سے باہر نکلیں. ہم نے یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ لوگ ہیں، آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس کیس کے بارے میں ہم سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ جب تک ہم لوگ آپس میں اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کسی نتیجے میں نہیں پہنچ سکتے. اور ہمارا چینل بالکل وہ نہیں ہے کہ اپنی باتیں سنا کے آپ لوگوں کے ویوز لے کے ہم بھاگ جائیں. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے. بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، سب کے گھروں کے اندر ہیں. یہ کسی کے گھر کی ایک بچی کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ پورے پاکستان کی بچیوں کا مسئلہ ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں جو ہے، جو کہنا چاہتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. آڈیو میسج اپنا 3 منٹ کا، 4 منٹ کا، 5 منٹ کا، جتنا دل کرتا ہے، جو دل میں ہے وہ بولیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.